जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो 3-4 बड़ी खबरें हैं वो आपको पहले से पता होगी, लेकिन उनकी कुछ ऐसी खबरें हैं जिनकी इम्प्लिकेशंस और कंसिक्वेंसेस जो है ना वो बहुत अहम है, और स्पेशली आने वाले 2-3 महीनों के लिए बड़े उसमें अहम है। मेन खबर तो ये थी जो मेरे नज़दीक उस बड़ी खबर थी कि नवाज शरीफ साहब जो उनका आखिरी जो हल्डर उनके रह गए थे अल अजीज़ा केस जो है वो हाई कोर्ट में सुना गया, और वहाँ पे जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई हैं मतलब गैर मुतवक्के तो नहीं कह सकते कि जब ये पहला केस आया था एवन फील्ड वाले में जिस तरह की उसमें नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी गई और नैब के लोगों ने अफसरान ने उनको फैसिलिटेट किया। वैसे तो उसी दिन से पता चल गया था जब वो एयरपोर्ट पे आए थे, नादरा की पूरी टीम जो है ना वहाँ पे बायोमेट्रिक्स लेने गई थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि चलें सारी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिंग अदाकारी बंदा कर लेता है कि नहीं जी हमारी कोई डील नहीं जी हम पूरा प्रोसेस पूरा करेंगे, हम भी आम लोगों की तरह अदालतों में नादरा के सेंटर जाएंगे और तमाम कार्रवाई जो भी होगी पूरी करेंगे। लेकिन इस दफ़ा लगता है उन्होंने ये आके इंप्रेशन दिया है कि जनाब कि हमारी साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी और उसी तरीके से ज़्यादती को रिवर्स किया जाए। सो वो बड़ा एक केस है जो लास्ट है, उसके बाद उनकी रह जाएगी कि क्योंकि 15 को मेरा इलेक्शन शेड्यूल आना है, उसमें वो इलेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे एतराज़ात आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात तो ये जा सकती है कि ये केसेस हैं। नैब इन केसेस को जो एक्विटल हो रही है क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन मिट्टी और स्वाद चैलेंज करेंगे जब नैब वो खुद वहाँ पर फैसिलिटेट कर अपील जो है उनकी कि इनको केसेस को वापस लेने की बात करें तो उन्होंने कहाँ पे जाकर सुप्रीम कोर्ट में करने। सो लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अनलेस कोई थर्ड पार्टी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, नैब के खिलाफ भी जाए और मियां नवाज शरीफ साहब की इन एक्विटल के खिलाफ भी जाए। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो बड़ा अहम है। साथ में मैंने उसमें देखा भुट्टो साहब का जो केस है वो 9 साल पड़ा रहा है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, जो उस वक्त उन्होंने ये जरदारी साहब ने फ़ाइल किया था, ये रेफरेंस फ़ाइल किया था प्रेसिडेंट के तौर पर, और मुझे याद है बाबर रमान साहब जो थे लॉ मिनिस्टर थे वो उनके वकील बन कर गए थे उनके भुट्टो साहब के, और फिर उनको वहाँ से इस्तीफ़ा उन्होंने दिया अपनी उससे वजारत से, और वकील बने थे इसी केस को। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे उन्होंने इसको ज़्यादा आगे नहीं चलाया था, और जिस पर बात बड़ी टांट भी करते हैं पीपल्स पार्टी के। अब जब अपने जजों की अकाउंटेबिलिटी की बारी आती है कि उन्होंने भुट्टो साहब को एक अदालती मर्डर कहा जाता है तो उस वक्त वो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करते। सो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ी तनकीद आती है भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से कि उनका इंसाफ नहीं किया गया। वो एक उस पर मेजर वो डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं। साथ में जो मुझे वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, मुझे नहीं पता आपको कैसे लग रहा होगा, कि लतीफ़ खोसा साहब जो है ना वो इसको परसू कर रहे हैं, जो उनकी आरटीओ आई है उनके साथ, ये बुशरा बेगम साहिबा के साथ, और उसका फ्रांजिक भी हो रहा है, उसको फर्दर भी एफआईए को भेजा गया कि कौन से अकाउंट से शेयर की गई, कहाँ से आई, ओरिजिन क्या है, बला बला सारी चीज़ें। इसको छोड़ दें मेरिट में। खोसा साहब चाहते क्या हैं इस ऑडियो को ये प्रेस करके? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। यूजली ये होता है कि बहुत सारी आती हैं टेप्स, आती भी नहीं है, माजी में खान साहब की हैं, शहबाज शरीफ साहब की हैं, मरीम नवाज साहबा की हैं, हु इज़ हु जिसकी ऑडियो टेप्स जो है अपनी है, लोग उन्होंने सीरियस लेने बंद कर दिया। मेरा अब तो ये खबर ही कोई नहीं रही कि ये आज कोई ऑडियो लीक आ रही है, फलाने आ रही है। अब तो उस पर वो मैं देख रहा जावेद चौधरी साहब का उनके वीलॉग के हवाले से, अब तो इतनी मतलब डेंजरस टेक्नोलॉजी हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि उन्हीं का फेस, उन्हीं के अल्फाज और उन्हीं का ही वही वीलॉग से निकाल के डबिंग और इस तरह की गई है कि महीने की बदल कर रह गए हैं सारी चीज़ों के। सो अब तो इनको कोई सीरियस नहीं लेता इन लीक्स। लेकिन खोसा साहब ज़्यादा सीरियस ले गए। 2-3 चीज़ें हैं। सो आई एम जस्ट वंडरिंग हैं कि खोसा साहब जो हैं वो खान साहब या बुशरा साहबा को बचाना चाह रहे हैं उनके वकील के तौर पर, या उनको इन्हीं खबरों में रखना चाह रहे हैं और इस बात का तसव्वुर ज़्यादा गहरा करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की बेगम साहबा बुशरा साहबा के और उनकी बहनों के दरमियान बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। मतलब जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, एफआईए के पास जाएगा, तो उस दफ़ा उसकी कवरेज भी होगी, रिपोर्टिंग भी होगी, फैलेगा तो इसमें से क्या निकलेगा? ऑलरेडी सब लोगों को पता है कौन इनको अब मॉनिटर करता है, कौन बग करता है और कौन इनको लीक करता है और किन मौक़ों पे की जाती है। ये तो आम बच्चे को भी पता है। लतीफ़ खोसा साहब इतना इनोसेंट बन रहे हैं और उनका ख्याल है उनको नहीं पता, या ये पहली और आखिरी दफ़ा हुआ है। तो मैं आई एम जस्ट वंडरिंग, पहले उन्होंने कन्फर्म की बात, जो उनकी ईमानदारी खैर मैं दाद देता हूँ इस बात को कि हाँ जी वाकई मेरी ही ऑडियो है। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट मस है कि मेरी ही ऑडियो। ये अमूमी तौर पर लोग मुकर जाते हैं कि ये हमारी नहीं है उसके लिए, और बहुत सारा कहा भी था। जैसे मैंने कहा इसमें हमाद अजहर साहब को मैं ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने इसी के ऊपर ही कहा ये फेक है, झूठी है। जो उनकी ऑडियो आई थी वो फैमिली डिस्कस कर रहे थे, बहनों के साथ तल्लुकात को ये जो थे कि ख़राब हैं ये बुशरा बेगम साहब और खोसा साहब कर रहे थे।
تو اس پہ حماد اظہر صاحب نے لکھا، وہ پہلے بھی ہم یہ دیکھتے تھے، فواد چودھری صاحب لکھ دیتے تھے، حماد اظہر صاحب لکھ دیتے، کوئی اور لکھ دیتے تھے، اس طرح کی ویڈیو آڈیو آتی تھی کہ دیکھو جی ساری اٹس فیک ہے، بوگس ہے، پراپاگنڈا بلا بلا۔ کھوسا صاحب نے پہلے وہ ایماندار آدمی ہیں جنہوں نے مانا ہے کہ ہاں یہ میری ہے، اور جس میں گفتگو وہ جسے تصور ملا ہے کہ یس بہنوں میں اور ان کی بیگم صاحبہ میں بہت شدید اختلاف ہے، اس پہ بھی وہ بہت سے لوگوں کی میرا کنسرنز وہ سامنے ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کہ اس کا یہ گفتگو ہوئی ہے، ٹیپ ہوئی ہے۔ میں بھی کھوسا صاحب کے ذہن میں ہو کہ وہ ان کو ایجنسیز کو، اداروں کو وہ کریں گے، ڈیفیم کریں گے اور بتائیں گے کیسے خان صاحب اور ان کی زندگی پرسنل لائف کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یا خود ان کی اپنی جو ہے ان کی اپنا ان کو پرسو کیا جا رہا ہے، سرویلنس کی جا رہی ہے، یا وہ تصور دینا چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لہٰذا ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ان پہ یہ ساری باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں۔ سو میں جسٹ ونڈرنگ کہ اس سے مطلب نکلے گا کہ اس سے پہلے بھی ہو چکے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی ہوئی ہیں، پاکستان کے مطلب ملٹری جنرلز کی ہوتی رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کل والا ویل آپ کو بتایا، آصف نواز جنرل جو تھے ان کی نواز شریف سے ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ڈی جی آئی بی جو تھے بریگیڈیئر امتیاز جو تھے وہ ٹیپ کرتے تھے اور جناب آصف نواز صاحب ناراض تھے، اور وائس ورثہ ایسے ہوتا ہوگا کہ جناب آصف نواز صاحب کی ایجنسی جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے فون ٹیپ کرتے۔ وہ ٹیپنگ جو ہے نارمل سی اسٹیٹ میں بھی ہوتی ہے، ایجنسیاں بھی کرتی ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ ایجنسیاں اس طرح کی ٹیپنگ جو ہے لیک نہیں کرتی ہوتی، اگر انہیں کچھ کرنا بھی ہو تو آپس میں وہ رکھتے ہوتے ہیں معاملہ۔ سو کھوسا صاحب کی یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اس تصور کو مزید پروب کر کے خبریں لگوا کے چینل پہ پھٹے چلوا کے کہ بشرا صاحبہ اور ان کی گفتگو ہوئی ہے جو ٹیپ ہوئی ہے جس میں وہ ان کی بہنوں کے حوالے سے وہ ساری باتیں بتا رہی ہیں، فیملی کے افیئرز جو ہیں نا، معاملات ڈومیسٹک وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اس اپ ٹو یو، آپ کیا اس کو آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اصل جو ٹاپک ہے جو میں جس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، مین یہ تو اپنی جگہ پہ تھے، بلاول والا بھی تھا کہ بلاول نے بھی آج اپنے آپ کو پچ کیا ایز کلین کینڈیڈیٹ کے طور پر کہ میں واحد ہوں جس پہ کرپشن کا چارج نہیں ہے۔ ان کا مطلب اشارہ جو ہے مطلب واضح طور پر اپنے والد آصف علی زرداری صاحب بھی کرپشن کے چارجز سے جیل بھی بھگتی انہوں نے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی بڑے شدید چارجز تھے، وہ بھی سزائیں وہ جنیوا میں ہوئی، نیکلس کا تھا اور دیگر ان پہ ریفرنسز تھے جو انہوں نے بھگتے، وہ بھی ان کی فیملی پہ تھے۔ نواز شریف صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب پہ، حمزہ پہ، باقی لوگوں پہ چارجز ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نیب نے ان کو بھیجے تھے کہ انویسٹیگیشن کریں آپ آئیں، اور ان کو بھی بھیجے گئے تھے کچھ نہ کچھ اپنے وہ مینز جو سورسز بیانڈ مینز ہیں۔ سو ان حالات میں بلاول نے جو دوسرا بڑا اٹیک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کلین ہوں، میرے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں۔ اب ہو اچھا عمران خان صاحب کو بھی دیکھ لیں، خان صاحب بھی ہیں، یو لائک اٹ اور ناٹ، بٹ اس وقت تو فیس کر رہے ہیں۔ سائفر کیس کو چلو چھوڑ دیں، وہ فائنینشیل اسکینڈل نہیں ہے، باقی تو توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ تو براہ راست ان پہ آتا ہے کہ ایک طرح کی وہ ہے، اس میں کرپشن ہے، برائب ہے، یا جو بھی آپ کہیں وہ کیسز ہیں ان پہ۔ سو اس وقت بلاول کہہ رہے ہیں میں اکیلا ایماندار شریف اور کلین آدمی ہوں، تو کیا جو اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ بلاول یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک اڈلٹ ہوں اور مجھے میرے اپنے یہ کاموں کا میں ذمہ دار ہوں، والدین کی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، فیئر انف مان لیا۔ تو جو آپ کو پراپرٹی آپ کو وہ ٹرانسفر کی گئی ہے، بلاول کو ہوئی ہے یا باقی اس کی فیملی کے اس کی بہنوں کو ہوئی ہے، تو وہ تو بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی ہے جن پہ الزامات ہیں یا جن پہ کیسز تھے ماضی میں۔ اور جو بلاول نے گوشوارے جو جمع کروائے تھے تو بہت ساری اس میں جداد جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ابائی جداد ہے جو آصف علی زرداری صاحب یا ان کی والدہ یا دیگر کے وہ جو تھے وہاں سے ان کو ٹرانسفر ہوئی ہے۔ سو وہ یا تو اس جداد سے ڈسون کریں خود کو، وہ جو زرداری صاحب نے ان کو جداد ٹرانسفر کی ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے ہے، یہاں ابائی کو چھوڑ دیں جو مطلب ہے آپ کو نانا دادا یا ان کی طرف سے ان کو ملی ہوگی، ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو اپنے والد صاحب کی طرف سے، وہ مان لیا، لیکن باقی تو ساری وہ جدادیں جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، پھر ان کو ڈسون کریں۔ آپ کو تو گوشوارہ بھرا پڑا ہے، آپ پڑھتے پڑھتے جو سانس پھول جائے، مطلب ہے ان بلاول بھٹو صاحب کا اگر آپ گوشوارہ پڑھنا چاہیں ٹیکس ریٹرن جو تھے آپ کا سانس پھول جائے، اتنا لمبا گوشوارہ ہے جو انہوں نے پہلی دفعہ جب آئے تھے قومی اسمبلی میں سبمٹ کیا تھا۔ سو جداد تو پھر لی ہے آپ نے، آپ بالکل کلین ہوں گے، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، مانتا ہوں میں بلاول ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کیسے ڈسون کر سکتے ہیں اگر آپ کے والدین پہ پھر آپ کہیں گے جھوٹے چارجز ہوں گے۔ مطلب اس پہ $60 ملین جو تھی آصف علی زرداری صاحب کی جو منی لانڈرنگ تھا، کبھی انہوں نے انکار تو نہیں کیا کہ میرے $60 ملین وہاں پہ اس میں سوئس اکاؤنٹس میں نہیں پڑے ہوئے، ہمیشہ مانا کہ یس یہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ تو اس کے ساتھ لاسٹلی جو ہے ٹاپک تو بڑا تھا لیکن میں اس کو مختصراً کر کے کہ آج کی جو مین چیزیں ان پہ ذرا بات کر لیجیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں انصار عباسی صاحب، ان کی خبر تھی کہ جناب باجوہ صاحب بھی، جن کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئیں اور گواہ کے طور وٹنس کے طور پر میں ان کو بلانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی ڈونلڈ لو بھی ہیں، تو اپنا جو کیس سائفر چل رہا ہے تو وہ آئیں، تو اس پر انہوں نے یہ خبر آ رہی ہے سامنے
کہ وہ تیار ہیں جناب ٹھیک ہے اگر مجھے عدالت بلاتی ہے اور مجھے اگر GHQ اگر مجھے اجازت دیتا ہے کہ یس آپ جائیں اور عدالت میں اگر آپ سمن کرتے ہو تو اپنی گواہی دیں یا اپنا جو بھی بیان ہے ریکارڈ کروائیں تو وہ شاید جانے کو تیار ہو جائیں گے. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ بگ ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. اٹ ول بی کلیش آف ٹائٹنز. وہ کہتے ہیں نا دو بڑے آدمیوں کی لڑائی اور دونوں مطلب ایک طرح کا فلمی سین بنے گا. اب ذرا آپ اس پہ تصور کریں کہ جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ ایک اس وٹنس باکس میں کھڑے ہوئے ہیں, خان صاحب اکیوزڈ باکس میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پوری وہ اپنی گواہی دے رہے ہیں, گواہی دے لی یا جو بھی ان کا بیانیہ ہے یا ان کی سائڈ آف دا اسٹوری ہے جنرل باجوہ کی وہ دے کر ہٹے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب خود کراس کوشچننگ کرنا شروع ہو گئے یا ان کے وکیل شروع ہو گئے 3-4 گھنٹے یا وٹ ایور ٹائم 2-3 دن بھی لگ سکتے ہیں گواہی میں, لمبی بات ہوئی تو کیسا سین ہوگا. اب یہ دونوں ماضی کے دوست, بلکہ وہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پہلی دفعہ لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ سے ملانے کے لیے, 2017 کی بات ہے شاید, جب وہ آرمی چیف تھے. اور باجوہ صاحب ان کو بڑا لائک کرتے تھے ایز اے کرکٹر کے طور پر کہ جناب کہ ان کو موقع ملنا چاہیے, کلین ہے, صاف ہیں, کرپٹ نہیں ہے اور اس ملک کو تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے, خان از دا چوائس. وہاں سے سارا پروجیکٹ شروع ہوا کہ عمران خان صاحب کو لانا ہے, پھر جنرل فیض اس میں آئے, پھر اس کے بعد پورے کا پھر جنرل باجوہ صاحب نے ان کو آ کے بنوایا صحیح, خود پھر 3 سال ایکسٹینشن لے لی, پھر اس کے بعد فیض صاحب نے بننا تھا, وہ چیف بننا تھا, وہ ساری چیزیں تھیں. اب اس کے بعد اکٹھے رہے, دوستیاں رہیں, پھر لڑائی ہوگی, پھر بعد میر جعفر میر صادق پہ چلی گئی, پھر سیفر آ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب سازش ساری کی جنرل باجوہ صاحب نے, اور اس کے باوجود جو انٹرسٹنگ ٹچ ہے پھر خان صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, باجوہ صاحب کو 2022 نومبر سے نہ آگے 6 مہینے ایکسٹینشن دے دیں. مقصد کیا تھا جناب منیر صاحب کو روکنا تھا کہ یہ آرمی چیف نہ بنے. سو ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے, جن کو میر صادق میر جعفر کہتے تھے ایکسٹینشن دینے کے تیار تھے, یہ نہ بنے مطلب عاصم منیر صاحب نہ بنے کیونکہ ان کا نومبر میں نہیں بنتے تو پھر وہ نہیں بن سکتے تھے. تو پھر وہ ساری چیزیں انہوں نے پیچھے کر دی, پھر نیریٹو بدل کیا, سارا کچھ آپ کو پتہ میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا. سو اب خان صاحب ان سے کیا سوالات پوچھیں گے کہ ہاں جی بتائیں کہ آپ نے کیسے سازش کی یا کس طرح کی, یو آر حصہ پارٹ پارسل ایوری تھنگ. اور جنرل باجوہ صاحب کے پاس کیا وہ ہوگا, وہ ڈیفینس ہوگا اپنا, وہ کیا خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب کہ آپ نے جو مجھے اس میں انوالو کیا ہے میرا اس میں کیا قصور ہے, اگر میں نے یہ کام کرنا ہوتا, یہ ان کی طرف سے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, تو میں اگر سارا کام امریکہ نے مجھ سے کروانا تھا تو مجھے لیٹر لکھوانے کی, سائفر بھجوانے کی کیا ضرورت, میں خود ہی کر سکتا, میں وربل آرڈر بھی لے سکتا تھا, میں ان سے میٹنگ بھی کر سکتا. میں کیوں آپ کے فارن منسٹر کو لیٹر بھیجواؤں گا کہ جناب کہ ہم یہ کام کیوں آپ نہیں کریں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا. لیٹر آنے کے بعد میں شیئر ہو گیا اور میں نے تختہ الٹ دیا. سو دونوں سائڈ سے عمران خان صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بغیر امریکنز کی اس بلیسنگ کے بغیر نہیں چلتی. سو اتنا بڑا کام آپ نہیں کر سکتے تھے پولیٹیکل حکومت کو ہٹانے کے لیے, کو کرنے کے لیے, حکومت کے خلاف ایک سیاسی کو مطلب ہے عدم اعتماد کے ذریعے پارٹیز کو ان سے ہٹوانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک سپورٹ کی ضرورت تھی وہاں سے, انٹرنیشنل آپ کو کمیونٹی سے, انٹرنیشنل برادری سے, اسپیشلی امریکن سے. سو دیز وڈ بی ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹس بٹوین خان صاحب. پھر ان کی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں, آپ کو یاد ہوگا 2 جو انہوں نے کروائی تھیں, صدر عارف علوی صاحب نے کی تھی, تھوڑی دیر ہی رہی تھی, اور جس کی بعد میں خبریں نکلی تھیں کہ اس کی جنرل ان کی یہ جو ہوگا جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف سے سٹنگ, عمران خان صاحب سڑکوں پہ تھے اور ان کو عارف علوی صاحب نے ملاقات کروائیں, 2 ملاقاتیں کروائیں, وہ ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں. سو اٹ واز اے مطلب آئی ویری مچ کیا کہنا چاہیے ایکسائٹیڈ. یہ سین ذرا پھر آپ ایک تصور میں لائیں کہ جنرل باجوہ صاحب وٹنس باکس میں کھڑے ہیں, خان صاحب اکیوز باکس میں کھڑے ہیں, اور دونوں کے درمیان جو ڈائلاگز ہو رہے ہیں وہ کہتے ٹھیک ہیں جو پرانے دوست ہوتے ہیں جو دشمن بڑے تو بڑے برے دشمن بنتے ہوتے ہیں. سو یہ بڑا ایک آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا ان کو GH کی الاؤ کرتا ہے جنرل باجوہ صاحب کو کہ آپ جائیں اور وٹنس کے طور پر آپ جانا چاہتے ہیں, خان صاحب آپ کو بلانا چاہتے ہیں, جائیں اپنی گواہی دیں یا اپنا بیان ریکارڈ کروائیں, یا جو جرح ہو آپ پہ ہوگی وہ فیس کریں. سو لیٹس سی, بڑی اس کے آنے والے دنوں میں میرا خیال اچھا خاصا ڈرامیٹک سین جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آنے والے ہیں.